اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج میں اپنے تمام دوستوں کو ایک ایسے نوجوان سے ملانے جا رہا ہوں، ایسے نوجوان سے گفتگو وہ بتائیں گے۔ یہ وہ نوجوان ہیں، ایک غریب خاندان کے گھر میں آنکھ کھولی، اور ان کا میں کس چیز سے میں ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں۔ بھئی قرآن کے قاری بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد انہوں نے درس نظامی بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ایک انجینئر کا بھی کورس کیا، اور آج یہ پروفیسر بھی ہیں، یہ اسکالر بھی ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نوجوانوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، اور دیکھ لیں یہ غریب خاندان کا یہ ایک ستارہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور میں اسی طریقے سے تمام دوستوں سے اور نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ محنت کریں، اس پاکستان کے لیے آپ محنت کریں۔ اب اس جناب قاری محمد صفدر صاحب انجینئر بھی ہیں، یہ سافٹ ویئر کے انجینئر بھی ہیں۔ دیکھیں میں اسی حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ کس نام پہ ان قاری صاحب کا نام میں بتاؤں۔ ماشاءاللہ اللہ نے بہت عزت دی ہے قاری صاحب کو۔ قاری محمد صفدر صاحب سے ہم پوچھنا ہے، اور اس چیز سے وہ آپ کو تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا اور آپ نے اتنی میرے تعریف کی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ سے جب میری ملاقات ہوئی اور کافی عرصے بعد ہم ملے، تو آپ کو جب میں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل کے، تو ان کی رہنمائی کے لیے بھی آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی تعلیم وغیرہ، اور کیا آپ کا جو ایک یہ سفر تھا، تو اس سفر میں آپ کے لیے کیا کیا جو ہے وہ چیزیں آئیں، مسائل، اور کیا کیا مسائل آئے، جی اور ایک نوجوان کے لیے آپ کیا ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ایک چیز آپ پیش کریں گے جی کہ جس سے ہمارے آج کل کے نوجوان بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے تعلیمی میدان میں بھی اور اپنی ایک کامیاب زندگی کے حوالے سے بھی، اور ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے بھی۔ بالکل انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق ظاہر ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی ہی سے تھا، اور میری جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی وہ بھی دینی اور مذہبی حوالے ہی سے ہوئی، اگرچہ ہمارا خاندان کا کوئی پس منظر اتنا زیادہ مذہبی نہیں تھا، اور نارمل جس طریقے سے ہمارے اس علاقے کے عام طور پر گھرانے ہیں ویسا ہی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میرے والدین نے مجھے ابتدائی سے مدرسہ اور قرآن پاک کی جو تعلیم تھی تو اس کی طرف مجھے جو ہے وہ میری اپنی بھی اس طرف وہ انٹرسٹ تھا، اور میری اپنی بھی اس حوالے سے رغبت تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور یعنی کہ بہت میں لائق طلباء میں شمار ہوتا تھا میرا۔ جی بالکل، تو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، جی بالکل سر۔ تو اس کے بعد جو تھا میرا سفر جو شروع ہوا، ایک یوں کہہ لیں کہ میرا ایک طویل سفر تھا، وہ یہ ہوا کہ جب میں یہاں سے میں کراچی چلا گیا، اور وہاں پھر جو میں نے تعلیم حاصل کی اور جو کچھ چیزیں درپیش آئیں تو وہ اس کے بعد ہوئیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز تھی وہ تو یہ تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم، اور یوں کہہ لیں کہ جو کچھ میں نے ایک دینی ادارے سے اور ایک مذہبی ادارے سے جو میری تعلیم ہوئی اور جو تربیت ہوئی، تو آج بھی جب میرے کئی دوست اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مطلب ماشاءاللہ آپ سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی موضوع ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، آپ کو ہم دینی تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو آپ سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، جی بالکل۔ اگر آپ کو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بھی آپ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو میں انہیں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ سب جو ہے قرآن کریم کا فیضان ہے۔ کیا بات ہے، بہت یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بس
بات اتنی سی ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور پھر اس کا حق بھی ادا کریں. بالکل. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ مطلب کوئی میں اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو جو پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کریں، اس پر عمل کریں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا، جی اور بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل چھوٹے پڑ جائیں گے. جی جی اور اس کتاب پر آپ نے اگر عمل کر لیتے ہیں اور اس کتاب کو آپ اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے. اس میں قاری صاحب میں ایک سوال سر آپ سے کر رہا ہوں. جی کہ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ ایک جس سٹیج پر آپ پہنچے ہیں، جی جس مقام پر آپ پہنچے ہیں، قاری صاحب میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت بڑے لوگ ہیں یا بڑے گھرانے ہیں، وہ لاکھوں روپے آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس مقام پر پہنچتے ہیں. جی جی آپ سر ایک غریب خاندان کے ایک بچے ہو کر آپ نے یہاں سفر طے کیا، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی کمال کر دیا، آپ نے اس وقت سافٹ ویئر کے انجینئر بھی ہیں دنیاوی طور پہ، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت کمال کر دیا. اس کے بعد آپ اس وقت جس ادارے میں ہیں وہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، بلکہ دنیا کا ایک جی ادارہ وہ ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں ایسے کسی ادارے کی مثال نہیں ملتی. جی میرا نہیں سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ پیسے کے بنیاد پر بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. جی بالکل آپ کی آپ بات. جس سٹیج پر پہنچے ہیں، آپ جس اس وقت آپ نے جو آپ کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس وقت، ہم لوگ تمام دوست جانتے ہیں، اور اس سٹیج پر تو لوگ لاکھ روپے خرچہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے، کافی ایسے لوگ بھی ہیں. جی اس مقصد اس سے ذرا میں پوچھنا بھی دیکھیں بھی آپ نے کس طریقے یہاں تک سفر کیا. دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذاتی محنت جو ہوتی ہے وہ جی کار فرما ہوتی ہے، ہاں بالکل سر. کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر خرچ جو کرتے ہیں، جی جی تو اب اس میں دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم ہی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جی جی یعنی وہ اسے ایک کمائی کا ایک اچھا ذریعہ بنانے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اسے ایک اچھا انسان بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. صحیح. ٹھیک ہے، جی جی تو اگر وہ بجائے اس کے کہ وہ انہیں ایک کمائی کا ذریعہ بنانے کے بارے میں سوچیں، اگر وہ انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، جی جی تو ایک تو یہ چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ اس کی جو اس بچے کے اندر، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیتیں رکھی بے ہیں، شک بے شک سر. کہ اگر میں آپ دنیاوی حوالے سے بات کریں جی جی تو جو دینی تعلیم و تربیت ہے اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ تو ہر انسان کا، ہر جو ہے نا ایک مسلمان کا جو ہے وہ بنیادی طور پر اسے حاصل کرنی چاہیے. جی جی اور جب دنیاوی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ الگ الگ سکلز ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ ہر انسان یہ کہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، جی یا میرا بچہ انجینئر بنے، یا صحیح. میرا بچہ یہ ہو، میرا بچہ وہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر اللہ پاک نے جو ایک دنیا کا نظام بنایا جی ہے، جی تو وہ نظام ایسا ہے کہ ایک فرد کے اندر ایک صلاحیت ہوگی، دوسرے فرد کے اندر دوسری صلاحیت ہوگی، ایک امیر ہوگا، ایک غریب ہوگا، صحیح. تو اس سے دنیا کا نظام چلے گا. صحیح. اللہ پاک کی اس نظام کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، بے بہت شک ساری اس کے اندر مصلحتیں ہیں. بے شک. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا معاشرہ ایک ہی ڈگر پر چلنے لگ جائے، صحیح. ایک ہی سمت میں جانے لگے. تو ایک اچھا انسان سب سے پہلے اپنے بچوں کو بنائے، اور اپنے نوجوان کی جو سب سے پہلے اس کی جو دینی تعلیم و تربیت ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہ بے کرے. شک. اور اس کے بعد کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پھر آپ کے والدین کے حقوق کو سمجھے گا، بالکل. وہ اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانے گا، جی اور وہ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے گا. بے شک. جب وہ ان چیزوں کو سمجھے گا تو اس کے بعد ہی وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے کیا کرے گا کہ وہ اس اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر کچھ بننے کی کوشش کرے گا. بے شک سر. اگر وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے تو وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. صحیح.
تو ایسا ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے والدین اس کو ایک اچھی اس کی تعلیم و تربیت کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اسے جو اس کے اندر اس کے اندر صلاحیت ہے اور جس کے اندر اس کا ذوق و شوق ہے، جی جی تو اسے اس چیز کی طرف لے کر جائیں۔ صحیح یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ میں چونکہ اس چیز کے اندر، اس اسکل کے اندر زیادہ پیسہ ہے، جی ڈاکٹری کے اندر زیادہ پیسہ ہے، اس چیز کے اندر زیادہ پیسہ ہے، تو میں اس کو یہ بناؤں، جی اور وہ بننا نہیں چاہتا، جی جی اور آپ اس کو زبردستی اسی چیز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین کا پیسہ ضائع ہوگا، بے شک اور پھر وہ صحیح بچہ بھی جو ہوگا وہ بھی اس چیز کے اندر کما حق ہو، صحیح وہ اس کے اندر ایک مقام حاصل نہیں کر سکے گا، نہیں کر تو سکتے۔ پھر دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، ایز اے ہونا اس وقت آپ اپنے ادارے میں کیا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی؟ میں ویسے قرآن پاک میں نے یہیں پر حفظ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ میں نے درس نظامی کیا۔ جی جی بالکل درس نظامی کرنے کے بعد یہ ہے کہ میں امام و خطیب بھی رہا، جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے جو عربک فنون ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن جی جی کیا میں نے ان کے اندر، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے پھر دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی آگے میں گیا، اور بی ایس سی ایس میں نے کیا، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپلومہ جو ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ میرا کافی، میں نے اس فیلڈ کے اندر بھی اچھا ایک مقام حاصل کیا۔ ماشاء اللہ بہت اور اس کے علاوہ ابھی کرنٹلی جو میں جاب کرتا ہوں تو وہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، تو جی اس کے اندر میں ایز عربک ٹرانسلیٹر اور اسکرپٹ رائٹر اور ریسرچ اسکالر کے طور پر میں ماشاء وہاں اللہ پر کام کر رہا ہوں، بہت اچھے اور سر میں یوں کہہ لیں کہ ایک رائٹر بھی ہوں، مصنف بھی ہوں، جی جی اور بہت ساری کتب پر میں نے کام کیا ہے، ماشاء اللہ بہت اور اچھے اس بہت حوالے اچھے۔ سے جو ہے وہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ یہ آج کا پروگرام ہمارے نوجوانوں کے نام تھا، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں ہمارے نوجوان، خاص طور پر ہمارے جو پاکستان کا نوجوان ہے، اس کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، صرف اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں نوجوان جن کے پاس بہت ہی ٹیلنٹ ہے اور بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور آج صرف نوجوانوں کے نام پر یہ پروگرام کیا گیا تھا، اور اب ہم اجازت لینے ہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔